اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آشکار داور صاحب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تشریف نہیں لائے، تو آج میزبان بھی میں ہوں، یعنی گیسٹ بھی میں ہوں، ہوسٹ بھی میں ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آغاز میں کچھ خواب کے حوالے سے یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں ہم اس کے متعلق عرض کرتے ہیں، لیکن اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز لیتے ہیں، پھر ان کے آنسرز شریعت مطہرہ کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب ہم یہ اہم باتیں خوابوں کی اور اس کی تعبیر کے حوالے سے عرض کر رہے ہوں تو دیکھنے والا، سننے والا، یعنی آپ ویورز یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو میرے خواب کی تعبیر بھی ایسی ہی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک جنرلی طور پر، عمومی طور پر جو علماء معبرین نے ارشادات فرمائے ہیں اس کی روشنی میں ہم عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کوئی شخص، یعنی آدمی کا چہرہ، کوئی شخص چہرہ دیکھے یا خواب میں داڑھی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوا کرتی ہے۔ باقاعدہ ایک باب باندھا گیا، فرمایا کہ وَوَجْهُ الرَّجُلِ وَلِحْيَتُهُ، کہ آدمی کا چہرہ اور اس کی داڑھی۔ ناظرین، یہاں میں عرض کروں کہ کوئی شخص اگر دیکھے کہ اس کی داڑھی لمبی ہو گئی ہے، اس کی داڑھی لمبی ہو گئی ہے، اور حقیقت میں اگر اس کی داڑھی چھوٹی ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس فیلڈ میں ہے، جس شعبے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے میں زیادتی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اسے یعنی جس فیلڈ میں ہوگا، جس شعبے میں ہوگا، وہاں پر اس کی ترقی ہوگی۔ اور کسی نے اپنی داڑھی کو اس قدر لمبی دیکھی، اس قدر لمبا دیکھا کہ عام طور پر عرف عام میں اتنی لمبی داڑھی ہوا نہیں کرتی، تو اس صورت میں اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو داڑھی جس قدر لمبی ہوگی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اتنا ہی غم، اتنی ہی فکر، اتنا ہی رنج اور اتنی ہی مصیبت اسے پہنچے گی۔ عام طور پر ناظرین یہ داڑھی کی تعبیر ہے۔ کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، یعنی داڑھی تھی حقیقت میں، لیکن خواب میں دیکھا کہ اسے مونڈ دیا گیا ہے، یعنی شیو بنا لیا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ کسی خاص مرتبے پر ہے تو لوگوں میں اس کا مرتبہ چلا جائے گا، یعنی کسی عزت کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے آئے گی کہ وہ اپنے مرتبے سے، اپنی عزت سے گرے گا۔ اور اسی طرح دیکھا کہ داڑھی گر گئی ہے یا اکھاڑی گئی ہے یا مونڈی ہوئی ہے اور اس سے کم درجے پر ہے، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا سر اور اس کی داڑھی دونوں کے دونوں مونڈ دیے گئے ہیں، یعنی داڑھی اگر مونڈی گئی ہے اور ناظرین یا بالکل ختم کر دی گئی ہے تو اس کی تعبیر میں نے عرض کر دی کہ اپنے مرتبے سے وہ نیچے ہو جائے گا، کہیں پر اس کی بہت عزت ہے تو عزت کے حوالے سے اسے کوئی رنج و فکر ہوگی۔ ناظرین، کسی نے اگر یہ دیکھا کہ اس کا سر اور اس کی داڑھی دونوں مونڈ دیے گئے، یعنی سر کے بال بھی مونڈ دیے گئے اور داڑھی بھی مونڈ دی گئی، تو خواب میں کوئی ایسی بات نظر آئے جو بھلائی کی دلیل ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ مصیبت زدہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ یعنی اسے دیکھا، مثال کے طور پر میں مثال پیش کر رہا ہوں، فار ایگزامپل کہ وہ کسی پریشانی میں تھا اور اس کی داڑھی ہے، سر کے بال بھی ہیں، لیکن خواب میں دیکھا کہ سر کے بال بھی مونڈے ہوئے ہیں، داڑھی بھی مونڈ دی گئی ہے، اور وہ اس فکر سے، اس پریشانی سے نکلا ہوا ہے، تو پھر اس کی تعبیر
بھلائی پر ہوگی کہ اسے انشاءاللہ اس فکر سے پریشانی سے اللہ رب العالمین نجات عطا فرمائے گا۔ اگر وہ مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو دور فرمائے گا، بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنا سر اور داڑھی مونڈی ہوئی دیکھی اور خواب میں کوئی بھلائی والی بات نظر نہ آئی تو پھر اس خواب میں کوئی بھلائی اس کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین اچھے خواب دیکھنے اور ہمیں اچھی تعبیرات والے خواب عطا فرمائے، ہمیں اچھے خواب، اچھے مناظر والے خواب دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مولانا صاحب میں نوشیرہ سے بول رہی ہوں، حنیفہ۔ جی خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میری نانی ہے، فوت ہو گئی ہے، جی تو اس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایسی لیٹی ہوئی ہے زمین پہ اور اندھیرے میں ہے، اور ایک میں ہوں اور ایک میری بڑی بہن ہے، شادی شدہ ہے، اور ایک تیسری عورت ہے، اس کا صحیح وہ پہچان نہیں کیا، اور وہ ہم ایسے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہماری طرف بھی اندھیرا ہے، ہم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے اور رو رو کے دعا مانگ رہے کہ اللہ تو ہے، بس ہم معاف کر دیں۔ کس کو معاف کر دے؟ میری نانی ہے تو وہ اس طرح میں اس کے نزدیک ہوں تو وہ مجھ سے یہ پانچا نہیں وہ کھینچ لیتی ہے، ہاتھ ادھر کر کے مجھ سے نا، اور دو اوروں کو نہیں، مجھ سے پانچا اس طرح کھینچ لیتی ہے نا۔ تو میں جب گئی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ میں اس کو دیکھوں، میں اس طرح سامنے سے گئی ہوں تو بس آرام سے لیٹی ہے، لیکن وہ ہے بس اندھیرے میں، اور اچھا آپ دعا اور آسمان نظر نہیں آ رہا، اس طرح ہم رو رو کے دعا کر رہے تھے، اللہ سے چیخ رہے۔ آپ رو کر کیا دعا کر رہی ہیں؟ دعا نہیں، مطلب معافی مانگ رہے کہ اللہ تو ہے، تو بس گناہ معاف کر دے ہماری۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد طیب بات کروں، ملتان شریف سے۔ جی طیب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعا مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب یہ خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں اور چھم بارش برس رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ کیسے رزق بہت السلام علیکم۔ بیٹے بیوی سے السلام علیکم۔ اپنی بھی اچھے خاصے آتے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں کالر سے عرض کروں گا کہ جب ہمیں کال کریں تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ کی کال کنٹرول روم میں ملتی ہے، وہ جب ہمیں پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ذرا غور سے سنیے گا، یعنی آپ سلام کیا کریں یا ہم سلام کریں تو آپ جواب دیں اور پھر ہمیں بیان کریں۔ آپ پہلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نان اسٹاپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری کوئی آواز آپ تک شاید نہیں پہنچتی، تو لہٰذا جتنی کنسنٹریشن ہوگی، جتنی توجہ ہوگی، اتنی ہم کالز لے پائیں گے۔ ناظرین ہم انشاءاللہ مزید کالز لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائنز پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں زیادہ بول رہی ہوں فیصل آباد سے۔ جی فرمائیے۔ میں خواب دیکھا ہے جی، میں اپنے بیٹے نال جا رہی ہوں تے ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے تو کچی سڑک ہے، لمبی ساری تے آلے دوالے درخت نے، تے اتنے میں جانی ہوں تے اگے دیکھنی ہے تے میری امی دا گھر آندا ہے، میں اپنی امی نو سلام دعا لینی ہوں، لیکن امی میرے بولدے نہیں، تے انہاں دی نا سالگرہ ہوندی ہے، میں اپنی امی نو 500 دا نوٹ دینی ہوں، میں کہنی ہوں امی جی مینوں تسی دس دے تے میں تانوں اور کچھ لیا دیں، امی بولے نہیں میرے نال۔ تے اس تو بعد تھوڑی دیر بعد دیکھنی ہوں تے نا ایک بورا ہے، بورے وچ ایک لڑکی نا اچار پا رہی ہے، میں انہوں کہنی ہوں اچار بڑا سونا میں لے لاں، اس تو بعد جی میں اکھ میری کھل جانی، میری امی فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ٹیکسلا سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب
اپنے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں شاید کہ نماز عصر کا وضو بنا رہی ہوں اور صحن میں ہمارے ایک نلکا لگا ہوا ہوتا تو اس جگہ پر میں وضو بنا رہی ہوں. تو وضو بناتے مجھے اپنی عام زندگی میں بھی روٹین کے مطابق بھی بہت مشکل ہوتی تھی کہ میں وضو بنا نہیں پاتی تھی. وضو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی, میں اگر شروع کر دوں تو مکمل نہیں کر پاتی تھی وضو کو. مطلب یہ کہ آپ کو وہم ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے لیکن وہ مطلب وہ وہم بھی نہیں ہوتا, سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں کرتے کرتے پریشان ہو جاتی تھی لیکن مکمل نہیں کر پاتی تھی. ٹھیک ہے, خواب بیان کریں کہ آپ وضو کر رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ میں وضو کے دوران پریشان ہو رہی ہوں اور مکمل نہیں کر پا رہی. اسی ہی دوران میں دیکھتی ہوں کہ آسمان پر میرے بیک سائڈ پہ نا آسمان پر 2 چاند مجھے نظر آتے ہیں بڑے بڑے, جو کہ اپنے سائز میں خوب بڑے ہوتے ہیں. تو میں ان کے قریب جا کر ان کو دیکھتی ہوں اور ان کو دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہوں ان کو دیکھتے دیکھتے. تو اسی ہی لمحے میں ایک چاند جو ہے وہ پیچھے کو جانا شروع ہو جاتا ہے, ایک اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے اور دوسرا پیچھے کو جانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی بس یہ دیکھا آپ نے؟ جی سر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اس کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں, کون کہاں سے؟ میں بفرزون کراچی سے ہنا بات کر رہی جی ہوں. فرمائیں. مفتی صاحب میری بھانجی نے استخارہ کیا تھا تو اس کے حوالے سے 2 خواب ہیں اور ایک مجھے اپنا معلوم کرنا ہے. اس نے اچھا دیکھا یہ بتائیں کہ انہوں نے استخارہ کس چیز سے کیا تھا؟ اور اس نے شادی کے لیے وہ تھوڑی سی ایک جگہ بات چیت چل رہی ہے تو اس نے وہاں کے لیے استخارہ کیا تھا. مطلب اپنے لیے کیا تھا نا؟ جی اپنے لیے. سنائیں. جی اس نے دیکھا کہ میں مختصر کر کے سناتی ہوں. اس نے دیکھا کہ وہ اپنی نانی کے گھر ہے, مطلب میری ماں کی یہاں, میں اس کی خالہ ہوں بھانجی کی. وہاں پہ اس کا ہونے والا شوہر آتے ہیں آفس سے تھکے ہوئے اور اوپر آ کے لیٹ جاتے ہیں اوپر والے گھر میں. وہاں ایک کبوتر کی نسل ہوتی ہے نا اپنے ڈو, وہ آتا ہے اور اس کی سائڈ کا گوشت نوچ کے کاٹ کے اور اس کے ہبا کو, مطلب میری بھانجی ہونے جس نے استخارہ کیا اس کو لا کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں نوچ لیا, اس نے کاٹ لیا, یہاں تک کا اس نے دیکھا تھا. دوسرا اس نے اس کے بعد ہی فوراً دیکھا کہ امی کا ہی, میری ماں کا ہی گھر ہے, نانی کا, اس کی کہ اس کی جو گیرج ہے وہاں 3 قبریں کھدی ہوئی ہیں اور بارش بہت تیز ہے لیکن مٹی ڈالنے کے لیے قبروں پہ ڈالنے کے لیے مٹی نہیں ہے, نہیں مل پا رہی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بھانجی کی فیملی میں کچھ پریشانی ہے کیا؟ ویسے تو اچھا الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے, بس وہ اپنی اسی معاملے کو لے کے. مجھے بس اپنا مفتی صاحب ایک پوچھنا تھا, میری بہن نے میرے حوالے سے دیکھا تھا, ہوائی جہاز ہے اور وہ جہاز جا رہا ہے حج پہ لے کے, وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ ان کو حج پہ لے کے جانے, لیکن میری کرسی وہ ہل رہی ہے جہاز میں, تو وہ جہاز سے ہلتے ہلتے وہ کرسی نکل جاتی ہے. اور پھر میری بہن کہتی ہے تم میرے گھر سے جا رہی ہو حج پہ تو مجھے پہنچانا ہے تمہیں, تو وہ ایئر بیلون ارینج کر دیتی ہوں اس پہ پہنچ جاؤ, لیکن میں پہنچ نہیں پا رہی وہاں حج تک. اچھا اب تک آپ گئی ہیں وہاں پر؟ جی مفتی صاحب میں 2 دفعہ عمرے پہ جا چکی ہوں الحمدللہ. اب بہت زیادہ حج کی تمنا ہے؟ جی مفتی صاحب تو ہر مسلمان کی ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ صاحب میں کچا اتنی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا مسئلہ ہے, 22 سال اس کی عمر ہے. جی تو تقریباً 3 سال ہو گیا منگنی کو, بس کوئی شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے, اس کے لیے استخارہ کرنا, اور اس کو نا 1 مہینے سے خواب آ رہے ہیں. جی اور مفتی صاحب خواب اس کو ایسے آتے ہیں کہ جیسے کوئی شیر اور بلیاں کتے اس کے پیچھے پڑے ہیں اور بیل اس کو مارتے ہیں, اور جیسے کوئی کفن کا کپڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کوئی عورت اس کو مارتی ہے جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, تو ایسے وہ ڈرتی ہے. اس طرح کی اس کو تقریباً 1 مہینے سے مسلسل خواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں چیچا وطن سے سعدیہ بات کر رہی ہوں. جی مفتی صاحب مجھے رات کو سوتے ہوئے بہت خواب آتے ہیں, میں ڈر جاتی ہوں سوتے ہوئے. ٹھیک ہے, ڈرونے خواب آتے ہیں؟ جی اب عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں. اکثر میں کل رات کو مجھے خواب آیا کہ گدلا پانی دیکھتی ہوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی ہوں لیکن کبھی قضا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. اس کی داڑھی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں ذرا سا اونچی آواز میں بات کیجیے گا, صاف انداز میں, تاکہ آواز ہم تک صحیح پہنچے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر نورپور سے محمد آصف. جی محمد آصف صاحب سنیں, بتائیے. سر ایک آدمی ہے, اس کی داڑھی مونی ہوئی ہے
اور وہ ہے یعنی کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ میرا مخالف ہے. مطلب یہ کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے جی خواب کہ ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے. وہ میرے بازو، وہ میں اندر داخل ہوتا ہوں اور وہ گیٹ. اچھا، آپ اس کو جانتے ہیں؟ ویسے آپ اس کو جانتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام سید نعمان ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی فرمائیں. اچھا سر، اس طرح کہ میں نے خواب دیکھا، کافی عرصے پہلے دیکھا تھا کہ ایک میں کلاس کے اندر موجود ہوں اور مطلب کہ وہ ٹیچر ایک ہیں، لیکن میں نے ان ٹیچر کو نہیں جانتا، لیکن وہ کچھ بیان دے رہے ہیں اور وہ اچھا میں نے وہ دیکھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک وہ کوائن دکھا رہے ہیں جس کے اندر نا گولڈن کوائن ہے اور اس کے اندر محمد لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں میرے بھائی؟ جی میں پڑھتا ہوں، بالکل درود شریف پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتا ہوں جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سلمان بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی سلمان صاحب فرمائیے. سر خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواب میں میری روح نکل رہی ہے اور میں بہت مشکل سے کلمہ پاک پڑھ رہا ہوں، پہلا کلمہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ حقیقت میں نماز کے پابند ہیں؟ جی الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے ابو کو مجھے بتانا ہے کہ ابو نے ہمارے خواب دیکھا تھا پچھلی اتوار کو ابھی کہ وہ سو رہے تھے دوپہر کے ٹائم پہ، ظہر کے اذان کے ٹائم ہو رہا تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے گھر جاؤ اور ان کے گھر سے کھانا لے کر آؤ. تو ابو کہہ رہا نہیں بھائی آپ کے گھر تو مطلب ماڈل کالونی میں ہے تو آپ نا وہاں سے جا کے لیں، آپ میرے گھر سے کیوں لیں گے نا، تو آپ وہاں سے جا کے لیں. تو انہوں نے کہا ان کے گھر جائیں اور جو کچھ بھی پکا ہے نا اس وقت تو وہ لے کر آئیں. اچھا انہوں نے خواب ایسا دیکھا کہ مطلب وہ نیند میں سے اٹھے اور ہم انہیں روکتے رہے، لیکن وہ جا کے اوپر سے باہر دیکھنے لگے کہ نا 2 لوگ کھڑے ہیں تو نا تم لوگوں نے کیا پکایا، جو بھی پکایا ان کو دے دو. تو ہم انہیں روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں بھی، باہر کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی، لیکن وہ کہہ رہے نہیں باہر کھڑے ہیں وہ لوگ، انتظار میں کھڑے ہیں اور انہیں کھانا دینا ہے، ہر حال میں دینا. اچھا جنہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ ماڈل کا بتا رہے تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا ہاں ان کا انتقال ہو چکا ہے. دونوں کا جی دونوں کا. اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں اور ابو مطلب ان کو پہچان گئے لیکن نہ پوری طرح نہیں پہچانا انہوں نے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور انشاءاللہ ہم مزید کالز لیں گے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائنز پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ڈنگی سے سفیلا بی بی بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. سفیلا بی بی ڈنگی سے. جی شکیلہ بی بی فرمائیں. میرے 2 خواب ہیں سر. ایک خواب ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ ساتھ کسی کو لے کے چلتی ہوں. دوسرا خواب ہے کہ میرا خاوند فوت ہوا تو میں نے دیکھا ہے زمین پھٹی ہے اور نیچے گیا ہے. اچھا حقیقت میں آپ کے خاوند ہیں؟ نہیں فوت ہو چکے ہیں. تو آپ نے خواب کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے کہ میں خاوند کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں، آگے آگے وہ جا رہے ہیں. تو زمین کی چیر آئی ہے، چیر سے وہ نیچے گئے ہیں. کیا ہے زمین کی؟ کیا ہے یہ چیر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. زمین پھٹ نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے. ہاں لکیر آئی ہے، ٹھیک ہے. نیچے اتر گئے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے اتر گئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ یاد کے ابو یہ آپ کہاں آ گئے ہیں؟ وہ بولتے ہیں یہ حضرت علی پاک کا بیٹھے کا ہے نا، میں ادھر رہتا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام شمسا ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تندور میں روٹیاں لگا رہی ہوں اور روٹیاں پک کر باہر آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور 7 روٹیاں میں نے بڑی بڑی لگائی ہیں. ٹھیک ہے.
ویسے گھر میں بندہ کام کاج کرتا ہے تو آپ روٹیاں ویسے بناتی ہیں؟ جی آج کل تو نہیں بنا رہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ماما وغیرہ گھر والے کھانا پینا سارا صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وہ بہت السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں فرید آباد کر رہی ہوں, کراچی سے. جی فرمائیں. جی بھائی, پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری کال آپ کو لگ گئی. بہت سالوں سے عرض تھی آپ کی آواز سننے کی, آپ سے بات کرنے کی, آپ کے لیے آپ سے دعاؤں کی التجا کرنے کی. اور خواب یہ ہے بھیا میرا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے, اب اس وقت میری 45 سال عمر ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں مستقل ایک خواب دیکھ رہی ہوں وقتاً فوقتاً کہ 2 بزرگ ہیں, قداور ہیں, اچھے قدوں کے ہیں. ایک بزرگ نورانی چہرے والے, لمبی داڑھی, سفید امامہ شریف, سفید زلفیں ان کی, اور دوسرے بزرگ بھی اسی قداور ہیں لیکن وہ جیسے مرد حضرات ہمارے تہمت باندھتے ہیں نا, اس طرح کا انہوں نے تہمت باندھا ہوا ہے. اور وہ جو جیبوں والی بنڈی کہتے ہیں ہم تو اپنی زبان میں, آپ تو میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ پہنی ہوئی ہے اور ہے نا ان کا رنگ سانولا ہے. جنہوں نے تہمت باندھا ہوا ہے اور وہ بنڈی پہنی ہوئی ہے ان کا رنگ سانولا ہے. اور وہ دوسرے جو ہے وہ نورانی, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری پوتی ہو. تو میں ان سے لڑتی ہوں کہ نہیں میں آپ کی پوتی نہیں ہوں, میں اپنے حقیقی دادا کا نام ان کے سامنے لیتی ہوں کہ میں خلیل احمد کی پوتی ہوں, میں آپ کی پوتی نہیں ہوں. تو کہتے ہیں وہ جو یعنی کہ سامنے رنگ کے ہوتے ہیں وہ جلال میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ہم آپ کہہ رہے ہیں آپ ہماری پوتی ہو. تو وہ جو نورانی چہرے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو تو آپ ہماری پوتی نہیں ہو نا, آپ اپنا حق لے لو ہم سے. وہ جیسے یہ ہندوؤں کے زمانے کے کھنڈر گھر ہوتے ہیں نا, پرانی حویلیاں, اس طرح کے گھر میں وہ موجود ہیں. اندر گھستے ہیں, چھوٹا سا دروازہ کھڑکی نما کھول کے اور ایک بوسیدہ صندوق نکال کے لاتے ہیں اور اس میں سے کچھ کاغذات, فائلیں نما بوسیدہ ہوتی ہیں, وہ میری طرف پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ لے لو, یہ تمہارا حق ہے. میں کہتی ہوں نہیں یہ میں نہیں لوں گی, میں آپ کی پوتی نہیں ہوں تو میں آپ سے کیوں کچھ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کب سے دیکھ رہی ہیں؟ تقریباً بھائی جان میں یہ خواب 14-15 سال کی عمر سے دیکھ رہی ہوں. اچھا, ہر سال 2 سال میں, سال 2 سال. اچھا یہ بتائیں نماز کی پابندی فرماتی ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعا ہے آپ کی. ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں شعیب محمود بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیں. سر میرے 2 خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی. ایک تو سر میری والدہ کو خواب آتا ہے, میرے والد وہ فوت ہو چکے ہیں تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے. تو وہ جب بھی میری والدہ کو خواب میں ملتے ہیں تو ان کو نا کفن میں ایک بازو ان کا نا کفن سے باہر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ کفن پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بعد میں وہ نا خود بخود جیسے انسان زندہ ہوتا ہے صحیح ہو جاتے ہیں. تو گھر میں سے کوئی نہ کوئی بچہ ان کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے, تو والدہ کہتی ہیں آپ تو ٹھیک ہیں, تو آپ کپڑے پہننے اٹھ کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا خواب بیان کریں. تو دوسرا خواب سر یہ ہے کہ میں نے آج صبح خواب دیکھا کہ میری وائف کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے, تو میں نے اس کو خلا دے دی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے جھگڑا ہوتا ہے؟ جی سر میرے گھر میں کافی زیادہ جھگڑا چل رہا ہے. کیوں کرتے ہیں آپ؟ سر میں تو نہیں کرتا, میں تو ویسے بھی گھر سے باہر رہتا ہوں, 1 ہفتے کے بعد آتا ہوں. چلیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں میں محبت و الفت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین, اب ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ویڈیوز جو موصول ہوئی ہیں, تو آئیے آپ بھی دیکھیے. السلام علیکم سر, مجھے خواب آئے ہے کہ خواب میں کھلی جگہ پہ جا رہی ہوں, اور اس جگہ پہ جو ہے نا میں سفید چادر خریدتی ہوں. پیسے دے کو سفید چادر خریدتی ہوں, اور سفید چادر جو خریدتی ہوں اس چادر میں چھوٹی چھوٹی لال بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں, اور وہ میں چادر لے کے بھاگتی جاتی ہوں. ایک کھلا میدان ہے, کھلا میدان میں چلی جاتی ہوں. انکل میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ اس کے اندر نا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے کافی بڑا, اور نا اس کے اندر خانہ کعبہ ہوتا ہے, اور نا اس کے خانہ کعبہ کے سائڈ پہ نا ایک بورڈ کا درخت لگا ہوا ہے, وہ نا پورا پھیلا ہوا ہے پورے گراؤنڈ میں, ساری جگہ اس کی چھاؤں اور ٹھنڈک ہے, اور جب اس کی چھاؤں سے باہر نکلو تو فل گرمی ہے. تو اور میری دادی اماں ہے, ایک دادی ماں کی بہن ہے اور ایک میری سکی دادی ماں ہے, وہ میرے ساتھ ہیں. تو
वो तवाफ़ कर रही हैं और हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं। और मेरी ना एक मेरे से बड़ी बहन भी है, वो भी साथ है। और मेरा नाम अब्दुल्ला है और बहन का नाम ताशा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं फैसलाबाद से सदफ बात कर रही हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बाज़ार में हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, वहाँ पे बाज़ार में सिर्फ मैं ही होती हूँ। और वहाँ एक पानी का ना छोटा सा गड्ढा होता है और मैं 2 दफ़ा उसमें गिरती हूँ और उस मिट्टी वाले पानी से मेरे पाँव गंदे हो जाते हैं। फिर मैं वहाँ से किसी आदमी को आवाज़ देती हूँ कि ये पानी और ये गड्ढा यहाँ से हटाओ। फिर मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे हाथ में एक बिल्ली होती है और उस बिल्ली का सर जो कटा हुआ है वो मेरी अम्मी के हाथ में होता है। मेरी अम्मी उस बिल्ली का सर खा रही हैं। फिर मैं कहती हूँ कि ये तो बिल्ली का सर है और फिर वो खाना छोड़ देती है। और मैंने अपनी बहन के ख्वाब के बारे में पूछना है कि उसने भी ख्वाब देखा है। उसने ख्वाब में देखा है कि उसके हाथ में संतरे और माल्टे होते हैं। वो पड़ोसियों के घर जाकर पड़ोसियों के घर छोड़ आती है और उन्हें कहती है कि उस माल्टे और संतरे का मुझे जूस निकाल दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसिस शहजाद बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मेरा ख्वाब ये है कि एक गोल सी कुछ चीज़ है, उसमें से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही है, लोग पकड़ पकड़ के ना उसको तो दुआएं मांग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं भी पकड़ के ना दुआएं मांगती हूँ। तो मैंने पकड़ा है उसको, तो हाथों में वो महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथों में आ जाती है वो चीज़। तो वो बस पता नहीं 1-2 सेकंड के लिए आती है। तो मैं दुआ मांगती हूँ तो वो गायब हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए तो दुआ नहीं मांगी, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो उनके लिए भी मैं दुआ मांग लेती। चलिए जी, वीडियोस जो हमें मौसूल हुई थी तो वो भी हमने सुन ली हैं। तो आइए अब इनकी ताबीरात अर्ज़ करते हैं। नौशेरा फ़िरोज़ से हनीफ़ा बीबी ने ये पूछा कि इन्होंने देखा कि नानी मरहूमा है और लेटी हुई हैं, अंधेरा है, ये और इनकी बहन और तीसरी कोई अननोन ख़ातून है और ये सब आसमान की तरफ हाथ उठाए रो रो कर दुआ करती हैं। और फिर नानी अम्मा जो है इनका जो पांचा है वो खींच लेती हैं, लेकिन होती सही हैं और कुछ भी नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि नानी अम्मा को इसाले सवाब करें। नाज़रीन व सामईन, मैं सबसे कहूँगा कि जब भी दुआ मांगें तो तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश के लिए दुआ मांगें जो मरहूमीन गुज़र चुके हैं, और बिलखुसूस जो आपके अज़ीज़ व अक़रबा हैं, वालिदैन हैं, खुदा न खास्ता, या नाना नानी, दादा दादी, जो भी रिलेटिव्स हैं, उन सब के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें और उनके लिए साले सवाब का भी एहतमाम किया करें। बड़ा ऐसा आसान होता है, ये नहीं कि कोई आप सबको बिठाएं, और ये ज़रूरी नहीं, बल्कि जो भी नेक अमाल करें उसका सवाब उन्हें पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये कि यानी जाने वाला चला जाता है, लेकिन हमें भी चाहिए, एक ताबीर इसकी ये भी कि हमें भी चाहिए कि हम उस जाने वाले के जाने को याद करें। हम जाने वाले को, जाने वाली को याद करते हैं, लेकिन जाना याद नहीं करते कि हमें भी जाना है, ठीक है ना। तो उस ज़िंदगी के लिए, उस ज़िंदगी के लिए यहाँ पर हमें अच्छे अमाल करने हैं। तो थोड़ा सा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ आइए। मोहम्मद तैयब साहब ने मुल्तान से पूछा कि मदीना शरीफ में छमाछम बारिश हो रही है, बरस रही है। बेटा, आप माशाल्लाह बहुत प्यारा ख्वाब आपने देखा है, और मदीना शरीफ जाना, छमाछम बारिश होना, ये आपकी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मोहब्बत की अलामत भी है। जो उनसे मोहब्बत करता है उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की छमाछम रहमतों की बारिशें होती हैं। एक फैसलाबाद से बहन ने पूछा कि अपने बेटे के साथ जा रही हैं, कच्ची सड़क है, लंबे दरख्त हैं और अम्मी का घर है, अम्मी बोलती नहीं है। फिर सालगिरह होती है, 500 का नोट देती हैं। थोड़ी देर बाद एक बोरा है, एक लड़की अचार बना रही है, इनकी वालदा बोलती नहीं है। इसका मतलब ये कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसका मतलब ये कि आप दुआए मग़फ़िरत में, इसाले सवाब में कमी कर रही हैं, तो इसाले सवाब कीजिए, दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम कीजिए। और अगर कर रही हैं तो फिर कोई ऐसा काम जो उनका नापसंदीदा काम था वो आपसे हो रहा है, या कोई ऐसा काम जो अच्छा काम था वो कर रही थी अपनी ज़िंदगी में, आपने उसे मौकूफ़ कर दिया। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिदैन के अच्छे कामों को कंटिन्यू रखा करें ताकि उनको सवाब पहुँचता रहे। इसके बाद टेक्सला से बहन ने ये पूछा कि नमाज असर के लिए वज़ू के दरमियान परेशान हैं। एक साइड पर बैक साइड पर जो है आसमान पर 2 चांद देखकर हैरान होती हैं, एक चांद फिर पीछे जाना शुरू हो जाता है।
میری بہن آپ تھوڑا سا نا وہم سے باہر نکلے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کیا ہے کر رہے ہیں, پتہ نہیں منہ دھویا ہے نہیں دھویا, منہ صحیح نہیں دھویا, کلی صحیح نہیں کی, کونیوں سمیت ہاتھ صحیح نہیں دھوئے. ان توہمات سے باہر نکلیں, اپنی طرف سے صحیح طریقے سے وضو کر لیں, پھر وہم آتا ہے اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس وہم کی وجہ سے آپ بہت سی برکتوں سے محروم ہو رہی ہیں اور محروم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس پر ذرا وہ کریں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہوں, وضو کر رہی ہوں, تو وہم بالکل بھی نہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور شیطان پھر عبادات سے دور کرتا ہے. ایک خواب یہ پوچھا بفضل کراچی سے بہن نے کہ ان کی بھانجی نے استخارہ کیا کہ اپنے رشتے کے لیے کوئی رشتہ آیا ہوا ہے, تو ہونے والا شوہر تھکا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے اور اپنی نانی کے گھر پر ہیں, اور وہاں کبوتر آتا ہے, وہ گوشت جو ہے وہ نوچ کر ان کو دیتا ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ نانی کے گھر میں 3 قبریں ہیں لیکن قبروں کے لیے مٹی نہیں مل رہی. اور تیسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ ہوائی جہاز میں ہے اور یہ عمرے پر جانا ہے لیکن کرسی ہل رہی ہے, تو کہتی میں بیلون لا کر دیتی ہوں تو وہاں آپ چلی جانا. اچھا, پہلا جو خواب ہے اس میں اور دوسرا خواب, پہلا خواب جو ہے اس میں رشتے کی رشتہ صحیح آ رہا ہے لیکن اس میں کچھ مشکلات ضرور ہیں. اللہ رب العالمین مشکلات کو دور فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ جو 3 قبریں ہیں, مٹی نہیں مل رہی, تھوڑا سا اس میں بھی پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے, گھریلو پریشانیوں کی طرف اللہ رب العالمین دور فرمائے. اور میری یہ بہن چونکہ بہت یاد کرتی ہیں, وہاں جانا ہر مسلمان کرتا ہے, تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا. تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ جب وہاں کے دروازے کھلیں گے تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو وہاں پر لے جائے. نماز کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. چیچا وطنی سے بہن نے پوچھا کہ منگنی ہوئی ہے ان کی بیٹی کی اور شادی نہیں ہو رہی, شیر, کتے, کفن کا کپڑا وغیرہ, یہ تھوڑا سا رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اپنی بیٹی سے کہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر, عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناز, ولاخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, ولاخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پی لیا کریں, اور یا لطیف یا اللہ یہ فجر اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. ایک محمد آصف صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ہے, اس کی داڑھی جو ہے وہ منڈی ہوئی ہے, لیکن چونکہ یہ مکمل خواب نہیں سنا تو اس کی تعبیر ہم بتانے سے قاصر ہیں. دوبارہ ہمیں اگلے پروگرام میں جوائن کیجیے گا. سید نعمان صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا, ایک کلاس کے اندر ٹیچر ہیں, ان کو نہیں جانتے لیکن وہ کوئی کوئن بتا رہے ہیں, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں, اللہ رب العالمین آپ کو 2 جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے گا. سلمان صاحب نے سرگودا سے پوچھا کہ خواب میں روح نکل رہی ہے, کلمہ بمشکل پڑھ رہے ہیں, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں, آپ نے بتایا مجھے, لیکن آپ اور زیادہ دین کی طرف آئیں, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کے والد نے پچھلے اتوار کو دیکھا خواب کے 2 آدمی ہیں, پورا یہ خواب بتایا, پھر ان کے والد صاحب پریشان بھی ہو گئے. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, ان دونوں کو ایصال ثواب کیجیے, دعائے مغفرت کیجیے. شکیلہ بی بی نے پوچھا کہ عمرے پر جا رہی ہیں, کسی کو ساتھ لے جائیں. تو عمرے پر جا رہی یہ خواب دیکھا, تو اگر بہت شدید خواہش ہے تو پھر کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے, خواب ہمت ہے. اگر خواہش ہے لیکن سر پر سوار نہیں, ٹھیک ہے, ایک محبت ہے, تو اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا, جب راستے کھلیں گے آپ کا وہاں جانا بنے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو ایک تعبیر یہ بھی بنتی ہے کہ کوئی تمنا, کوئی حاجت انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی. خون مرحوم پیچھے سے ان کے پیچھے جاتی ہیں, زمین پھٹ جاتی ہے, اور یہ پورا خواب جو انہوں نے بیان کیا, اس کا مطلب یہ کہ ان کے خاون جو ہے ماشاءاللہ اچھے مقام پر ہیں. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے, اور آپ خوب ایصال ثواب کیجیے. شائستہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں, 7 بڑی روٹیاں بنائی ہیں. یہ میری بہن ماشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ہیں اور گھر میں ہر ایک کا خیال رکھنے والی ہیں, اسی طرف اس کا اشارہ ہو رہا ہے. فریدہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ 2 بزرگ ہیں, قداور ہیں. یہ جو پورا خواب انہوں نے بتایا, یہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتی ہیں تو کچھ نوافل پڑھ لیا کریں, قرآن کریم کی تلاوت کی طرف آئیں, درود پاک کی طرف آئیں, تھوڑا سا دین اسلام کے احکامات کی طرف آئیں, دین میں اور آگے بڑھیں, جتنا بڑے کم ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کے لیے اپنے راستے کھولتے ہیں. پھر اس کے بعد شعیب صاحب, محمود صاحب نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے
یہ دیکھا کہ مرحوم والد ایک بازو کفن سے باہر ہے، ان کو اصال ثواب کیجیے، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا وائف کے ساتھ جھگڑا ہوا چونکہ حقیقت میں ہو رہا ہے، تو یہ خواب ہمت ہے کہ جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ خواب میں بھی اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ دونوں کو الفت و محبت عطا فرمائے۔ جو جہاں جہاں ہمارے بھائی اور بہنوں کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے جو خواب دیکھا سفید چادر والا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، اور یہ مطلب خود بھی باعزت ہیں اور یہ اوروں کو بھی باعزت دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے ان کے حق میں۔ عبداللہ بھائی نے جو پوچھا، میرے بھائی بیٹا آپ کے والدین آپ کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ خاندان کے لیے سایہدار درخت بنیں گے انشاءاللہ۔ صدف بہن نے فیصل آباد سے پوچھا، جو بازار میں رش ہے، پانی کا چھوٹا سا گڑھا ہے، گر جاتی ہیں، بلی کا سر کٹا ہوا ہے، پھر ان کی بہن نے دیکھا۔ اچھا، پہلا جو خواب ہے میری بہن کچھ پریشانیاں لگ رہی ہیں اور اس میں غلطیاں آپ کی ہیں، جو دوسرا خواب ہے اس میں بہن کی جو بہن ہے مالٹا اور سنگترا دوسروں کو دیتی ہے کہ بھائی جوس بنا کر دے دیں، اس میں اشارہ ہے کہ آپ دوسروں پر جو ہے انحصار بہت کرتی ہے، تو دوسروں پر انحصار نہ کریں، خود جو کرنا ہے وہ کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور آخری خواب ہے مسز شہزاد صاحب نے پوچھا کہ گول سی چیز ہے اور اس میں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، روشنی پھوٹ رہی ہے، انشاءاللہ میری بہن آپ کی کوئی دعا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آپ نمازوں کی پابندی رکھیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام آپ ہر جمعہ اور ہفتہ شام 7 سے 8 تک لائیو دیکھتے ہیں، اور صبح دوپہر 12 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ اپنے میزبان کو، پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔